لیجیے. تو سب جب سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ادھر میرا نام کے ساتھ وہ ابھی تک کیوں پھنسا کے کیس رکھا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس دن یہ کیس لگا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ اعلیٰ عدالت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریمارکس جاتے ہیں, اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ رضوان جیسے لوگ اٹھا کے میری کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. متی اللہ جان صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی وی لاگ کیا. میرے خیال میں انہوں نے وہ جو دوسرے شہری ہیں جن کو چیف صاحب جو جن کی ہمیشہ ریفرنس دیتے ہیں بزرگ شہری کا, ان کو تو سب نے سنا. کبھی کسی نے مجھے آ کے سنا, میرے سے پوچھا کہ میرے گھر میں کون سے مچھڑ قسم کے گارڈز ہیں یا میں کون سا بدماشی اور دندناتی پھرتی ہوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے, میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, ایک کنزرویٹو فیملی سے. میرے خاندان میں کوئی ایک بندہ بتا دیں اگر کوئی سیاست میں پہلے آیا ہو. نہ میرا باپ کوئی وزیر اعظم تھا, نہ میری ماں وزیر اعظم تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے ساتھ جس کا جو دل میں آئے گا وہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں آج پیکا آرڈیننس کی سیکشن 20 کے حوالے سے سماعت. آپ کو پتہ ہے محسن بیگ صاحب کی گرفتاری کے بعد, صحافی ہیں, ان کی گرفتاری کے بعد چیلنج کی گئی تھی ان کی گرفتاری, جس کے بعد ملک کے بار ایسوسیشنز, سول سوسائٹی کی طرف سے, بار ایسوسیشنز کی طرف سے درخواستیں لائی گئی تھیں کہ یہ ڈریکونین لا ہے, بہت سخت لا ہے, مارشل لائی قانون ہے, اس کی سیکشن کو ختم کیا جائے. آج کمرہ عدالت کے اندر کنول شوزیب صاحبہ اپنی شکایت لے کر بھی چیف جسٹس کے سامنے پہنچ گئیں, اور ان کے وکیل اظہر صدیق صاحب بہت اونچی آواز میں آج آرگومنٹ کر رہے تھے. کوشش کچھ وکیلوں نے کمرہ عدالت کے اندر کہا کہ ان کی یہ لگ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عدالت کے اندر ہلڑ بازی کی جائے, اور ایک موقع کے اوپر نظر بھی آئی وہ ہلڑ بازی. کیا معاملہ تھا, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور مزید سماعت کے بارے میں بھی بتائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ متی اللہ جان, ایم جے ٹی وی سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ متی. متی, جو کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج کنول شوزیب صاحبہ اور ان کے وکیل, خاص طور پہ اظہر صدیق صاحب نے جو گفتگو کی, ایک موقع پر تو دوسرے وکیل نے, کسی نے ان کو کہا کہ آپ یہ آرام سے بات کیجئے, لیکن ان سے بھی وہ الجھ رہے تھے. میرے خیال میں فیصل کنول شوزیب جو کہ ایم این اے ہے تحریک انصاف کی, وہ غیر ضروری طور پہ اس ساری کارروائی کو اپنے خلاف سمجھ رہی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بزرگ شہری جو تھے اور ان کی بزرگ اہلیہ, وہ ریٹ درخواست میں آئے تھے, کیونکہ کنول شوزیب نے اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں جب گھر لیا تو اس کے ساتھ جو سی ڈی اے کی زمین ہوتی ہے خالی, اس کو ایم این اے تھی تو سی ڈی اے والے بھی آگے وہ صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا, اور کچھ شاید درخت بھی کٹے. تو ان کے پڑوس میں جو بزرگ شہری رہ رہے تھے انہوں نے ان کو منع کیا, ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی. اس تلخ کلامی کے بعد پھر انہوں نے ایف آئی اے کو رپورٹ کر دیا, کیونکہ وہ شاید ایک پبلک ایریا ہے, گرین ایریا, کوئی گھر تو نہیں ہے. تو اس میں جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے سی ڈی اے والے, کوئی درخت کاٹ رہے تھے, کوئی پودے کاٹ رہے تھے, اس کی ویڈیوز شاید انہوں نے اپلوڈ کی. تو اس کے اوپر کنول شوزیب نے ایف آئی اے کو لکھ دیا کہ یہ تو سائبر کرائم ہے, کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی گئی. ہوا یہ تھا کہ اس میں جب جھگڑا ہوا, تلخی ہوئی آبویسلی, تو کوئی ویڈیو فلم شاید بنی اور وہ اپلوڈ ہوئی, تو اس کے اوپر ایف آئی اے کو شکایت کر دی. ایم این اے صاحبہ تھی کیونکہ, تو ایف آئی اے فوراً حرکت میں آ گئی, پولیس بھی حرکت میں آ گئی, سارے ادارے. تو اس بزرگ جوڑے کو انہوں نے بہت زیادہ ہراساں کیا مبینہ طور پہ, یہ جوڑے کا بھی یہ بیک گراؤنڈ تھا. تو وہ پھر ہائی کورٹ میں آ گئے تھے. تو اس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال یہ اٹھایا کہ کتنے ایسے شہری ہیں جن کی شکایت کے اوپر کسی ایم این اے یا وزیر کے خلاف جب وہ شکایت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایف آئی اے نے اتنی مستعدی سے اور اتنی چستی سے کام کیا ہو یا انہیں گرفتار کیا ہو. 95,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں, 94,000 کے انڈر ایسی ہی کردار کشی کی شکایات 94,000, اور اس میں سے ان کا کیس جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ گیا. ان میں سے جو ایک ایم این اے ہیں شوزیب کنول, ان کے کیس کے اوپر ایف آئی اے فوری حرکت میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑی سنگین ایلیگیشنز کنول شوزیب صاحبہ نے لگائیں, جن میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر رضی دادا لاہور سے صحافی ہیں سینئر, انہوں نے ایک ولاگ کیا جس کے اندر کنول شوزیب صاحبہ نے کچھ دن پہلے ان کا وہ پروگرام ٹویٹر کے اوپر بھی ڈالا تھا, جس کے اندر رضی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی گالا کے اندر تو ایسے ترقیاں نہیں ہوتی. تو جو الفاظ
آج استعمال کیے کنول شوزیب صاحبہ نے کمرہ عدالت کے اندر، مجھے دہراتے ہوئے بھی تھوڑی سی پشیمانی سی ہو رہی ہے، لیکن بتانا ضروری ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ ان صحافی رضی دادا نے مجھے کہا اپنے ولاگ کے اندر کہ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں بنی گالا کے اندر، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے بچے ہیں، میرے سسرال والے ہیں، میرے گھر والے ہیں، وہ سارے کیا سوچتے ہوں گے. اور رضی دادا کہہ رہے تھے کہ یہ اسی طرح ہی عمران خان صاحب جو ہے دوسروں کو نوازتے ہیں. تو یہ ایک یوٹیوبرز کی ایک حوالے سے جب گفتگو کے اندر آ گیا کہ جی یہ یوٹیوبرز بھی یوں کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، تو اس طرف بھی بحث چل نکلی. اور اس کے اوپر کیا کہنا تھا اطہر من اللہ صاحب کا کہ کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کامنٹ کیا تھا. دیکھیں فیصل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو بھی درخواست گزار ہیں اس میں جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دوسرے متاثرہ فریقین بھی ہیں جن کے خلاف ایف آئی آریں کٹی ہیں ایف آئی اے نے، اور ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس قانون کا ایف آئی اے غلط استعمال کرتا ہے، سیکشن 20 کا. ٹھیک ہے. اب کنول شوزیب ایم این اے ہیں، اب انہوں نے ایک شکایت کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب اس شکایت کے بعد ایف آئی اے نے بجائے اس کے کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں، خود کنول شوزیب نے بھی کہا کہ ایف آئی اے کی بڑی نااہلی ہے. تو وہ ایف آئی اے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ جیسے انہوں نے بزرگ شہریوں کے خلاف ہراساں کیا، ان کو کارروائی کی. تو قانون میں تو یہ ہے کہ پہلے آپ شکایت سنتے ہیں، اس پہ انکوائری کرتے ہیں، جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ بھی اپنا کوئی موقف دے دیں، یہ آپ کے خلاف شکایت ہے. تو یہ سارا عمل ایف آئی اے نہیں کرتی تھی اور ڈائریکٹ جا کے شہریوں کو چھاپے مارتی تھی، گرفتار کرتی تھی، چونکہ شکایت کرنے والا بہت طاقتور آدمی تھا. اب کنول شوزیب اپنے طور پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. رضی دادا کا جو ویڈیو ہے وہ میں نے بھی دیکھی اور آج کنول شوزیب نے وہ شیئر بھی کی. وہ یقینی طور پہ ایک انتہائی ناپسندیدہ ایک ویڈیو ہے، زمینی باتیں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ رضی دادا سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ویڈیو انہوں نے ہائیڈ کر دی تھی، وہ پبلک نہیں کی پھر، اور وہ شاید کچھ دیر کے لیے کی اور پھر ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، وہ ہائیڈ کر دی تھی. مگر جو کچھ دوسرا کامنٹ وہ کنول شوزیب کہہ رہی تھی کہ عام طور پہ یہ آپس میں پھر شادی کر لیتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں. کون شادی کر لیتے ہیں؟ کون شادی کر لیتے ہیں، اور کون جو بھی ہیں مطلب جن کا نام لے رہی تھی، اور پھر ان کے بچوں اور یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، رضی دادا جیسے لوگ اور اس طرح خاتون میں نے جیسے لوگ. تو یہ کمنٹ رضی دادا کا نہیں تھا، یہ کسی اور نے کامنٹ کیا ان کی رضی دادا کی ویڈیو کے نیچے آ کے. تو یقینی طور پہ رضی دادا کو بھی اس حوالے سے کافی احساس تھا، اس لیے انہوں نے ویڈیو ہائیڈ بھی کی. لیکن ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کے شہریوں کو ہراساں کرنا، اور خاص کر بات شروع ہوئی تھی اس بزرگ جوڑے سے جس کو پولیس نے ہراساں کیا، اور جس پہ کنول شوزیب نے اقرار کیا کہ انہوں نے اس جوڑے سے معافی بھی مانگی اور وہ شکایت بھی واپس لی ہے. لیکن متی اس میں واٹ از دا ٹیک اوے؟ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے ان صحافیوں کے لیے جن کو کسی نہ کسی وجہ سے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر اور لوگ بھی آ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے جو جرنلسٹک سٹینڈرڈ ہے یوٹیوب کے اوپر وہ کتنا اچھا اور کتنا اچھا نہیں، اور کتنے لوگ اچھا کرتے ہیں اور برا کرنے والے بھی موجود ہیں. واٹ از دا ٹیک اوے؟ ہمیں آپ کیا کہیں گے یوٹیوبرز کو اس حوالے سے؟ دیکھیں فیصل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرز پہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کو ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے میڈیا کی مین سٹریم میڈیا سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ آؤٹ اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی نظریات اور اپنے ضابطہ اخلاق اور اپنی ایتھکس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. اب وہ لوگ جو یوٹیوب پہ آئے، ہم لوگ ابھی بھی ضابطہ اخلاق کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں، اور کوئی ایسے فضول قسم کے الفاظ نہیں بولتے جس قسم کے الفاظ ہمارے وزیر اعظم، چند وزراء یا ایون اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ استعمال کر رہی ہوتی ہے میڈیا پہ. ہم لوگ شاید اس حد تک ہم بھی نہیں جاتے. 25-30 سال صحافت کی ہوئی ہے، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن رضی دادا والی بات سامنے آ گئی، چلے پشیمان ہیں وہ اس کے اوپر ہائیڈ کر دیا انہوں نے اس کو. اور لوگ بھی موجود ہیں. چیف جسٹس صاحب آج فرما رہے تھے کہ میرے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کا مجھے لوگوں سے پتا چلا، میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. تو ایسے بھی یوٹیوبرز موجود ہیں جو ارد گرد ہمارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں ان کیمپینز کا جو چیف جسٹس کے خلاف چل رہی ہوتی ہے. کیا میسج کیا ہے؟ اور آنے والے دنوں کے اندر اگر کلیمپ ڈاؤن کسی طرح کا، یہ سیکشن 20 جو ہے کیا ہے؟ میں آپ کو آرڈیننس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سیکشن 20 جو پرانا قانون تھا
اس کے تحت ایف آئی اے کو یہ اختیار تھا کہ وہ پہلے نوٹس بھیجتی، اس نوٹس کے اندر تفصیل دیتی کہ بھئی اس شخص نے یہ شکایت کی، آپ پہ یہ الزام ہے، آپ کو انکوائری کے لیے آپ تعاون کریں، یا تو اس سے تحریری طور پہ جواب مانگ لیا جاتا، یا ان کو انکوائری کے لیے محض طلب کیا جاتا، یا ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ شکایت ہے۔ لیکن ایف آئی اے کیا کر رہی تھی، پرانے سیکشن 20 کے مطابق بھی، ایف آئی اے قانون کے مطابق نوٹس دینے کی بجائے وہ نوٹس بھی ایسا بے ہنگم فضول سا ہوتا تھا کہ اب آ جائیں، اور یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ کیا شکایت ہے، اب آپ آ جائیں۔ وہ جب آتے انہیں اریسٹ بھی کر لیتے تھے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ایس او پیز ایگزیکٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مداخلت کی۔ یہی چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ قانون جیسا بھی ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے کسی ایس او پی کے تحت، کسی ضابطہ کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کسی سے شکایت لکھوا کے آپ شہری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور وہ بیچارہ ضمانتیں کراتا پھر اپنی، ایسے نہیں ہے، قانون میں یہ نہیں تھا۔ تو بعد میں جب قانون سیکشن 20 میں یہ جو ترمیم لائی گئی، اس میں تو باقاعدہ قرار دے دیا گیا کہ کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے کی کردار کشی جو ہے، یا کسی بھی ادارے بھی وہ قابل دست اندازی ہوگا، یعنی کہ پولیس ایف آئی اے اس کو اریسٹ کر لے گی اور بعد میں انکوائریاں کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جب کوئی گرفتار ہو جائے، یہ نیب کے ملزمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سال جیل میں رہتے ہیں، پھر عدالت انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ تو چیف جسٹس عطا من اللہ کا اس تمام معاملے میں صرف ایک کنسرن تھا کہ جو قانون ہے اس میں شہریوں کو پہلے گرفتار اور بعد میں انکوائری کرنے کا جو ترتیب بنائی گئی ہے، یہ شہری آزادیوں کے برخلاف ہیں، انسانی حقوق کے برخلاف ہیں۔ آپ کسی کو بغیر جرم ثابت ہوئے جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ تو ایف آئی اے نے پھر باقاعدہ یہ کمٹمنٹ دی تھی، لکھ کے دیا تھا کہ ہمارے یہ طریقہ کار ہوگا، ہم فوری کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ مگر جب ترامیم آ گئی، گرفتاری کا اختیار مل گیا، تو اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ تو چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ آپ نے تو کمٹمنٹ دی تھی، اور انہوں نے، اب چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ترامیم آئی ہیں پولیس کو گرفتار کرنے کا حق ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اور آج اٹارنی جنرل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اپنی ایک وزیر اعظم سے ملاقات میں انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ یہ قانون موجودہ شکل میں ایک ڈریکونین، مطلب انتہائی ایک خطرناک جو ہے وہ ایک قانون ہوگا، ڈریکونین کا ترجمہ کیا؟ خون چوسنے والا، ایک بلا ہوگا، خون چوسنے والا، ڈریکولا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا، اور وزیر اعظم نے بقول اٹارنی جنرل کے، وزیر اعظم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی یہ اس میں ہماری غلطی ہے، یہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے کہا۔ اس ایڈمیشن کے باوجود اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس میں ریٹینشن چاہیں گے کہ ہم اریسٹ پھر بھی کر سکیں اس کے انڈر شہریوں کو، اور انویسٹیگیٹ کر سکیں جو خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ تنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ہراس کرتے ہیں اس کے اوپر، وہ چاہتے ہیں کہ وہ سپیس برقرار رکھیں ہم اس کے اندر، اس قانون کے اندر۔ یہ اٹارنی جنرل نہیں، میرے خیال میں اٹارنی جنرل نے آج 4 تجاویز دی ہیں۔ ان میں جو ایک تجویز یہ تھی کہ ہم جو گرفتاری کا اختیار ہے ایف آئی اے کا، وہ صرف اس کو محدود کر دیں، صرف اس صورتحال میں کہ جب کوئی شہری سوشل میڈیا پہ کسی باعزت شہری کی یا خاتون کے حوالے سے اسکینڈلائز کرے، یا بچوں کی کوئی نازیبا ویڈیو شیئر کرے، اور یا پھر کوئی انتہائی گھناؤنی قسم کی ویڈیوز یا کریکٹر اسیسنیشن کرے خواتین اور بچوں کے حوالے سے، تو صرف ان محدود صورتحال میں اختیار ہو ایف آئی اے کے کہ وہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کرے۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس قانون کے حوالے سے انہوں نے تجویز دی کہ عدالت یہ معاملہ حکومت کو واپس بھیج دے، اور پھر حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس قانون میں مزید ترامیم کرے۔ تو اٹارنی جنرل نے ایک یہ تسلیم کر لیا کہ قانون غلط ہے، ڈریکونین ہے۔ دوسرا انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ حکومت کو بھیج دے، مگر پھر وہ کنول شوزیب نے، حالانکہ چیف جسٹس عطا من اللہ یہ معاملہ حکومت کو بھیجنے والے تھے اور وہ آرڈر لکھوانے والے تھے، بیچ میں وہ کنول شوزیب اور وہ اظہر صدیق، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے جذباتی یوٹیوبر ہیں، نیب کے وکیل بھی بن گئے شریف خاندان کے پلاس، تو ذاتی طور پہ ان کی بڑی مخاصمت ہے اس وقت جو ہے اپوزیشن کے نظریات کے حوالے سے، اور ذاتی طور پہ یوٹیوب کے اوپر بھی بڑے وہ ذاتی حملے شریف خاندان پہ بھی کرتے ہیں، ان کے جذبات بھی دانستہ ہوتے ہیں ویسے۔ تو کنول شوزیب نے جو آ کے جو بھی شور شرابہ کیا بطور خاتون، وہ بہت سی باتیں درست کہہ رہے میرا خیال ہے کوئی ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے آ کے کہ مجھے انصاف نہیں دیا عطا من اللہ نے، اور یہ نہیں، وہ میرے خیال میں ایک ہمارے یوٹیوب بلاگر ہیں صدیق جان، انہوں نے کہا کہ عطا من اللہ پہ کنول شوزیب نے کہا کہ الزام لگایا کہ آپ ملزم کا دفاع کر رہے ہیں، رضی دادا کا دفاع کر رہے ہیں اس کی۔
لیکن ایسی بات نہیں ہوئی. ایسی بات نہیں. آج ہم کمرہ عدالت میں موجود تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی دفاع نہیں کیا. وہ صرف یہ کہ وہ کوئی کنول شوزیب کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے چیف جسٹس عطا من اللہ. وہ تو ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے کنول شوزیب کا. ان سے پوچھ رہے تھے آپ کون ہیں, MNA ہیں. وہ چیف جسٹس یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اختیار گرفتاری کا جو ہے, انکوائری سے پہلے گرفتاری کا اختیار جو ہے FIA کو نہیں ملنا چاہیے. اور کنول شوزیب اپنا رونا روتی آ گئی. اور وہ جو معاملہ حکومت کو جانا تھا, چیف جسٹس نے کہا کہ اب ہم فیصلہ کریں گے آئندہ ہفتے کہ یہ قانون جو ہے, یہ جو ترامیم ہے پیکا کی, یا ان کے مطابق ہیں یا نہیں. تو کنول شوزیب نے, میں سمجھتا ہوں حکومت کا کام خراب کر دیا اور سارا کچھ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عدالت میرے لیے بیٹھی ہے. حالانکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو کہ اطہر من اللہ صاحب آج فرما کیا رہے تھے اس قانون کے مطابق. ایک تو وہ کنول شوزیب صاحبہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں خود سے, تو آپ کا قانون جو ہے آپ ذرا دیکھیں اس کے اندر طریقہ کار کیا لکھا ہوا ہے, آپ اس حساب سے چلیں. آپ میرے پاس آ گئی ہیں, آپ کو قانون کا بھی کوئی خاص اندازہ نہیں ہے. اور پبلک آفس ہولڈر کو فیسیلیٹیٹ جب FIA کر رہی ہے اس قانون کے تحت, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا ریورس کریں. اگر کوئی شہری جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف جب اس سیکشن 20 کے پیکا آرڈیننس کے تحت شکایت کروائے گا, تو پھر آپ کو FIA والے کو اسی طرح گرفتار کرنا پڑے گا ان کو, جس طرح ایک عام شہری کو پہلے گرفتار کر لیتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ نوٹس کی کیا ضرورت ہے یا انکوائری کی کیا ضرورت ہے, وہ بعد میں آتا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا دھیان رکھیے, اگر کل کسی شہری نے شکایت کروا دی کسی منسٹر کے خلاف, کسی عہدیدار کے خلاف, تو پھر وہ اس کا کیا بنے گا؟ آپ پہلے اس کو FIA والے گرفتار کر کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. تو یہ آپ نے قانون اسینشلی بنا کیا رکھا ہے؟ یہ تمام تر باتیں آج کمرہ عدالت کے اندر ہوئیں اور متی اللہ جان صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر واپس چلا جاتا تو اس کے اندر پازیٹیو امینڈمنٹس ہو سکتی تھی. کنول شوزیب صاحبہ نے الزامات کی بھرمار کر دی آج. اور اب تو چیف جسٹس یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قانون رہے گا یا نہیں. پورا قانون ہی یا تو کالعدم ہو جائے گا یا پھر یہ ایکسیپٹ ہوگا. اور یہ میرے خیال میں حکومت کی ساری محنت, ویسے بھی حکومت جس طرح کے قانون آج تک بناتی رہی ہے وہ سارا اتنا بڑا مذاق تھا کہ یہ قانون بھی مجھے لگتا ہے یہ بچے گا نہیں. یہ معاملہ کنول شوزیب کا نہیں ہے. کنول شوزیب کا ان 12 درخواستوں میں سے ایک میں وہ فریق ہیں اور وہ بھی ریسپونڈنٹ ہیں. وہ درخواست لے کے نہیں آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے. لیکن بڑی بھرمار کی ہے جی آج انہوں نے. اور وہ جو بزرگ شہری ہیں ان کی, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جس کا حوالہ کنول شوزیب نے بھی دیا, اور ان بزرگ شہریوں نے جو بتایا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا. جو رویہ بقول ان بزرگ شہریوں کے ان کے ساتھ کنول شوزیب نے بطور MNA PTI اپنایا, وہ انتہائی افسوسناک تھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کمرہ عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو بیرا روی نظر آتی ہے انفارمیشن کی, ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی ایک شخص کو, ٹرولنگ کی جاتی ہے اس کے خلاف, گالیاں بکی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے اپنے بریگیڈز یا ونگز بنا رکھے ہیں اس حوالے سے, ان کو رین ان کریں, ان کو بتائیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے آج اسپیسیفک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکمران جماعت ہے PTI, اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ انہوں نے آج سوال کیا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی آپ کو اس کے اندر گندگی نظر آ رہی ہے یا گالی گلوچ نظر آ رہا ہے یا قانون کی پاسداری ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی یا لوگوں کے خلاف آپ جو جس کے منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہوگا اور اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. فی الحال آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا سیلز کا تعلق ہے, چیف جسٹس عطا من اللہ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بنیادی طور پہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی بدتمیزی اور گالم گلوچ ہوتی ہے, اس میں 99% حصہ سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا سیلز کا ہے, 99%, اور یہ بہت حد تک درست ہے. مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا سیل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں سب سے پہلے اگر سوشل میڈیا کو جس نے ابیوز کیا اور یوز کیا وہ PTI تھی, اور اس کے بعد جب PTI, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے سوشل میڈیا اور IT کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر,
تو اس کے ساتھ پھر اس میں جہانگیر ترین، جی ہاں 2014-15 میں آپ کو یاد ہوگا 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ ہمارے فوج کے جو ترجمان تھے ISPR جو تھی، انہوں نے بھی سوشل میڈیا سیلز جو ہیں وہ بنائے تھے کہ ہم نے بھارت کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے. مگر بدقسمتی سے 2014-15 میں مبینہ طور پہ ISPR کے جو سوشل میڈیا سیلز تھے انہوں نے بھی اس وقت کی نواز شریف کی حکومت کے خلاف PTI کے سوشل میڈیا سیلز کے ساتھ مل کے ایک بھرپور پروپیگنڈا وار کی، اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف انتہائی گھناؤنا قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ISPR اور PTI کے سوشل میڈیا سیلز کی طرف سے. تو اس کا مقابلہ پھر ہم نے سنا کہ مریم نواز نے ایک سوشل میڈیا سیل لانچ کیا ہے اس کے مقابلے میں. تو اس ملک میں بدقسمتی سے جو آغاز اور جو بنیاد رکھی گئی سوشل میڈیا سیلز کی، وہ پروپیگنڈا اور کاؤنٹر پروپیگنڈا کے اوپر رکھی گئی. اس لیے آج ہماری اسٹیبلشمنٹ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بقول ان کے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، مگر سوشل میڈیا سیل سیاسی جماعتوں کے ادھر ہی ہیں، اور کلچر بھی وہی ہے، روایات بھی وہی ہیں. کلچر دیکھیں یہ متی، اگر یہ کلچر ختم نہ ہوا تو سب سے زیادہ نقصان ان جینوئن صحافی لوگوں کا ہوگا جو یوٹیوب پلیٹ فارم کو اپنی سکلز یعنی صحافت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دوسری جگہ سے بلاک کر دیا گیا. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ امر ہوگا کہ دوسرے تیسرے چوتھے جن کو صحافت کے معیار کا اندازہ نہیں ہے، حقائق کی ضرورت یا اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ جو منہ میں آئے بولتے رہیں، گالم گلوچ کرتے رہیں، اور دوسرے جو جینوئن صحافی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں. یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ نقصان ہوگا. اس کے ساتھ اجازت لیں گے. متی اللہ جان MJ TV سے بہت بہت شکریہ. فیصل شکیل کو بھی اجازت دیجیے، جلدی پھر حاضر ہوں گے.